نیت سے ارادے سے عورتیں مزاروں پر جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ بھوت لگتا ہے، جنات لگتا ہے، خبیث لگتا ہے، پیٹ درد ہے، سر درد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو دور کرنے کی نیت سے عورتیں مزاروں پر جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ نیز پردہ کے ساتھ جانا کیسا؟ یعنی کیا پردہ لگا کے پردہ کر کے جا سکتی ہیں یا پردہ کر کے بھی نہیں جا سکتی ہیں؟ یہ سوال ہوا، اس کا جواب بزرگ محقق مسائل جدیدہ کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات ایک بار بہت نواز سے دولِ پاک کا حدیہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیہ۔ دینی ضروری مسائل کے سلسلے میں سوالات پیش کرنا اور اس کے جوابات دینا، یہ بہت ہی اہم، مفید اور باعث اجر و ثواب کام ہے کہ اس کا تعلق واقع میں دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانا ہے۔ یہ سلسلہ عہد رسالت علی سائر صلاۃ و تحیہ سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار کے بعد آج صحابہ میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا، آج تابعین میں بھی قائم رہا، بعد کے ادوار میں بھی پھر تازہ کیا جا رہا ہے اور قدم سوال و جواب قائم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا سوال آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان برکاتی دامت العالی کی زبان سے سنا کہ مزارات پر شفا وغیرہ کی غرض سے عورتوں کو باپردہ یا بے پردہ جانا کیسا ہے؟ باپردہ کا لفظ تو بس کہنے کی حد تک ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب عورتیں بزرگوں کی بارگاہ میں جاتی ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے پردہ کیسے؟ عام طور پر کوئی حجاب نہیں، ایسے ماحول میں حجاب کی خیر لگا کر کوئی سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو بھی شریعت کے احکام اکثری ہوتے ہیں، اگر بعض الگ الگ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شریعت کے احکام اکثری ہیں۔ لعن اللہ الزائرات، اللہ کی لعنت قبروں کی زیارت کرنے والی ہے، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ قبروں کی زیارت کے لیے عورتوں کا جانا ناجائز اور گناہ، چاہے شفا کی نیت سے جائیں یا ان کا فیض حاصل کرنے کی نیت سے جائیں یا صرف سیر و تفریح کی نیت سے جائیں، ہر حالت میں یہ چیز ممنوع ہے اور ناجائز۔ ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو فوراً دوسرا سوال آ گیا کہ مرد تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، عورتیں کیسے کریں؟ بات تو معقول تھی اور میں نے بتوفیق الہی فوراً جواب عرض کیا کہ عورتیں اپنے گھر میں رہ کر ایک مقررہ تاریخ میں بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا کریں۔
اپنے گھر سے سارے ثواب کریں اور اپنے گھر میں کچھ کھانا پکا کر فقیروں کو کھلا دیا کریں تو گھر میں رہتے ہوئے ان کو اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وہ فیض ملے گا جو مردوں کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر جزاک اللہ. اور ان کو الگ سے ثواب بھی ملے گا. فیض تو وہی ملا جو مردوں کو ملا اور ان کو الگ سے ثواب اور ملا کہ اللہ کے خوف سے انہوں نے زیارت کا سفر روک دیا. اس پر بھی ان کو اجر ملے گا. تو آپ کو اجر بھی ملا فیض بھی ملا. تو اب کمی کی چیز کی ہے؟ آپ اپنے گھر میں کچھ صاف پورا کھانا اپنی مرضی کی اور اپنی توفیق کے مطابق پکائیں. ثواب کا نذرانہ ولی اللہ کی یا ولی اللہ کی ضرورت الخصوص کو وہ بھیجیں. انشاءاللہ آپ کو پیغام حاصل ہوتا رہے گا جو پیغام مردوں کو ملے. سامعین کرام، آپ نے سوال کا جواب سمجھ لیا ہوگا کہ عورتوں کو مزارات پر جانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. چاہے وہ یہ کہے کہ میں شفاعت کے لیے جا رہی ہوں یا برکت کے لیے جا رہی ہوں، کسی بھی نیت سے جائے، یا وہ پورے چادر اوڑھ کے جائے یا بغیر اوڑھے جائے، کسی بھی طرح سے عورتوں کو مزار پہ جانا جائز نہیں ہے. اس طرح کا سوال ایک عالم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور بڑے بلیغ لفظوں میں کئی صفحے پر پیش کیا تھا. حالات علی دامن نے اس کے جواب میں ایک کتابیں دی تھی جو النور کی نئی نسائے عن زیارت کی. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. ہم لوگ تو امام اہل سنت کے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کا قول ہم سب کے لیے قول فیصل ہے. ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے زبان میری یہ بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوسرا سوال ہے، عورتوں پر یا مرد پر بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، یہ کہنا کیسا؟ سوال کو تھوڑا سا میں اپنی زبان میں اور واضح کر دوں. آپ نے سنا ہوگا بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میرے بدن پہ مخدوم کلیئر آئے ہیں، مخدوم ثابت پاک آئے ہیں، مخدوم کچوچا آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، یا گدا علی شاہ آتے ہیں، نذیر بابا آتے ہیں. اس طرح کی باتیں سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے. یہ کہنا کیسا؟ یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو اس طرح کا کہنا اور کیا بزرگان دین کسی خاتون کے بدن پہ یا مرد ہی کے بدن پہ کیا وہ قبروں سے اٹھ کے آتے ہیں کیا؟ اس طرح کی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ اس بارے میں مذہب اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ ہم حضرت مفتی صاحب قبلہ محقق مسائل جدیدہ سے سوال پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. اجنبی عورتوں سے ہر مرد کو بچنے کا حکم ہے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اولیاء اللہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک ہی لفظ یا رسول اللہ، ایک ہی لفظ میں جواب سبحان اللہ زندہ باد. جواب نہیں ہے. وہی کسی عورت کے بدن پر سوار ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. عام علماء ایسے نیک اور صالح ہوتے ہیں کہ عورتوں کو قریب نہیں آنے دیتے، بے حجاب نہیں آنے دیتے اور ان کا بدن نہیں پکڑتے، ان کے بدن کو نہیں چھوتے. یہ عام علماء کی بات ہے، عام مسلمانوں کی بات ہے. اور جو علماء مسلمان سب کے سردار ہیں اور سب میں پاکیزہ ہیں اولیاء اللہ، وہی عورتوں کے اجنبی عورتوں کی وجہ پر سوال ہو جائیں گے. یہ عقیدہ نہایت غلط اور بہت ہی سبحان اللہ. دوسری وجہ اس کی یہ ہے میں نیچے سے کہ شیطان جب مردوں یا عورتوں کے بدن پہ سوار ہوتا ہے، اس سواری کے ذریعے مردوں عورتوں کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور ان کی اپنے معروف اور بیکار ہو جاتی ہے.
عقلوں کی حفاظت اور صحت کی حفاظت یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں، اور شریعت کی بنیادی مقاصد کو اولیاء اللہ شہداء عورتوں اور مردوں کے بدن پر سوار ہو کر کے فوت کریں گے، یہ نہ عقلوں کی حفاظت ہے، یہ ہمارے بھی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر ذمہ داری اولیاء اللہ کی، شہداء کرام کی ہے۔ نسب کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ صحت اور جان کی حفاظت ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب عقل بیکار ہو جاتی ہے تو آدمی مجنون سا ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے الذی یتخبط الشیطان من المس، شیطان چھو کر کے آدمی کو قبطی اور بے عقل بنا دیتا ہے۔ کہ بے عقل بنا دینا، عقل کو بیکار کر دینا، سوار ہو کر کے ایذا اور تکلیف پہنچانا، یہ عام انسان کا بھی کام نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ سے اور شہیدوں سے یہ کام بالکل نہ ممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرات ایسا کریں۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ جب کسی کے عقل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ اس مسئلے کو صاف کرتے چلے، اصل میں سواری آتی ہے شیطانوں، شیطان سوار ہو جاتے ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے، تو اس نے یہ راستہ نکالا گمراہ کرنے کا کہ وہ جھوٹ انسانوں کے بدن پر مرد اور عورت کو سوار ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے گمراہ کرنے کے لیے کہ میں ثابت قدیمی ہوں، میں غوث پاک ہوں، میں خواجہ اجمیری ہوں، اور میں فلاں ہوں، اور میں فلاں ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ ذہن دے کہ جو کام شیطان کرتے ہیں وہی کام تمہارے اولیاء بھی کرتے ہیں، تو فرق کیا رہ گیا؟ تو وہ اپنے آپ کو ولیوں کے برابر کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے قریب رہیں اور ان کی ہدایتوں کو سنیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، گمراہ۔ وہ کام شیطان کرتا ہے اور یہ اللہ کا دامن اس سے پاک ہے، کیونکہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی عظیم عورت کو چھو نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ توجہ سے جواب سماعت فرمائیے۔ اگر آپ نے اس جلسے کے پلیٹ فارم سے کم 10 سوالوں کا جواب بھی یاد رکھا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا سفر کامیاب ہو گیا۔ اب لیجیے، بڑا حساس اور چپتا ہوا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد کو قرآن تحیات وغیرہ یاد نہ ہو، قرآن یاد نہ ہو، تحیات یاد نہ ہو، تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے، واجبات کیسے پڑھے، فرائض کیسے پڑھے؟ قرآن یاد نہیں ہے، تحیات یاد نہیں ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، تحیات پڑھنا واجب ہے، اور یاد ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے پڑھے نماز؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جواب سماعت فرمائے حضرت کے زمانے۔ اس پر لازم ہے کہ کسی عالم دین یا حافظ قرآن یا قاری قرآن کی خدمت میں رہ کر تھوڑا قرآن کی کچھ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، التحیات یاد کر لیں اور نماز پڑھیں، اور جب تک کہ یاد نہ کر پائے اس وقت تک کے لیے اسے ہدایت ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ مسجد کی جماعت میں جائے، جماعت سے نماز پڑھے، اور سنتیں بھی کسی عالم کے پیچھے ابتدا کی نیت سے پڑھے، تو قرآن کا مسئلہ تو ابتدا کی وجہ سے حل ہو جائے گا۔ یہ عالم کی قرآن اس کی طرح، حافظ کی قرآن اس کی طرح، قاری کی قرآن اس کی طرح پڑھے، اور ان کی وجہ سے جو واجبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو وہ جب تک سیکھ نہ سکے اس وقت تک اپنے فرائض بھی امام کے پیچھے پڑے اور اپنے سنتیں بھی امام کے پیچھے پڑے، اور اس دوران یاد کرتا
تو پھر اپنا مستقل طور پر کرو۔ بدہضمی سبحان اللہ، مذہب اسلام میں گنجائش ہے کہ آدمی کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے، پھر بھی نہ سیکھے تو اس پر محفوظ ہوتا ہے۔ سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو علم دین کتنا سکھانا ضروری ہے کہ اس قدر کو چھوڑنے پر والدین شرعاً محفوظ ہوں گے؟ سوال شاید آپ نے نہیں سمجھا ہوگا تو میں تھوڑا آسان کر دوں۔ والدین پر اپنی اولاد کو کتنا علم سکھانا ضروری ہے کہ جس علم کو والدین نہ سکھائے اپنے بچوں کو تو والدین کی پکڑ ہوگی۔ کتنا علم ضروری ہے سکھانا؟ ہر والدین کو، ماں باپ کو، اس کے ذمہ دار کو اپنی اولاد کو سکھانا کہ جتنا علم نہ سکھانے پر والدین کو پکڑا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، وہ محفوظ ہوں گے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ انسان کے اوپر اللہ نے کچھ باتیں فرض کی ہیں، کچھ باتیں واجب فرمائی ہیں اور کچھ باتوں کو سنت ٹھہرایا ہے۔ تو فرض کو سیکھنا فرض ہے، واجب کو سیکھنا واجب ہے اور سنتوں کو سیکھنا سنت ہے۔ یوں ہی حرام قطعی کو سیکھ لینا کہ یہ چیزیں حرام قطعی ہیں، یہ بھی فرض ہے تاکہ آدمی اس سے لازمی طور پر بچے۔ مقبول تحلیمی کو بھی سیکھ لینا، جان لینا ضروری ہے تاکہ آدمی اس سے واجبی طور پر بچے۔ اور دوسری مقبوضات جو چھوٹے درجے کی ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ آدمی سنتوں کی خلاف ورزی سے بچے۔ تو دونوں طرح کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو باتیں سنت ہیں ان کو سیکھنا سنت، جو باتیں واجب ہیں ان کو سیکھنا واجب، جو باتیں فرض ہیں ان کو سیکھنا فرض۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کا جواب آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا جو باتیں جتنی زیادہ اہم ہیں اس کا سیکھنا اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔ بدن کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ کھائیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو اس سے بچنا آپ کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس کے کھانے سے جان نہیں جائے گی، ذرا سا نزلہ ہو جائے گا، تو اسی حساب سے اسے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ احکام شریعہ کو بھی جو حرام ہے اس کے بارے میں جانکاری لینا ضروری ہے، جو فرائض ہے اس کے بارے میں جانکاری لینا فرض ہے، سنتوں کی جانکاری لینا سنت ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال ہے کہ فسخ نکاح کا حق کس کو ہے اور کب ہے؟ سوال کو تھوڑا میں آپ کے لیے اور زیادہ آسان کر دوں۔ یعنی کبھی کبھی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ نکاح کو توڑنا پڑ جاتا ہے، شوہر طلاق نہیں دیتا ہے مگر اس کے نکاح کو توڑا جاتا ہے، تو یہ نکاح کو توڑنے کا حق سب کو ہے یا کسی کو ہے؟ کیا سبھی لوگ توڑ سکتے ہیں نکاح، یا اس کا حق خاص لوگوں کو ہے؟ اور پھر خاص لوگوں کو بھی ہے تو کیا وہ ہر حال میں توڑ سکتے ہیں یا خاص ٹائم ہے اس کا، کوئی خاص وجہ پڑتی ہے اس کی؟ تو کب توڑ سکتے ہیں نکاح کو اور کون توڑ سکتے ہیں نکاح کو؟ یہ سوال جواب سوال نکاح کی بندش سے عورت کو آزاد ہونے کے لیے شریعت نے دو طریقے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ طلاق اور خلا کا رہتا ہے۔ شوہر نے طلاق دے دیا یا خلا کر دیا تو عورت شوہر کے نکاح کی مرضی سے آزاد ہوگی، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق دینے کا صرف شوہر کو ہے، شوہر کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ لیکن شوہر اگر بیوی کے ساتھ ظلم زیادہ کرتا ہے، اس کے حقوق زوجیت نہیں ادا کرتا، نام نفقہ نہیں دیتا، مسلسل آزاد مبتلا رکھتا ہے، یا کہیں پردیش وغیرہ گیا، لاپتہ ہو گیا، کتنا بھی گزر گیا کچھ پتہ نہیں چلا اور سال گزر گئے،
نہ عورت کے لیے نفقہ بھیجتا ہے، نہ ان کے زوجیت ادا کرتا ہے، نہ خط وغیرہ بھیجتا ہے کہ پتہ چلے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو اس کا کون سوچتے ہیں تو عورتوں کو یہ حق دیا ہے شریعت میں کہ وہ قاضی شریعت کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کریں۔ قاضی شریعت اپنے یہاں تاریخ درج کر کے وہ مقدمہ رکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد یہ تحقیق کریں گے کہ کہاں تک سچائی ہے۔ سب باتیں سچی ثابت ہو جائیں گی کہ واقعی شوہر لاپتہ ہے، جب سے لاپتہ ہے تب سے اس نے کوئی گوشت خبر نہیں دیا، کوئی نفقہ وغیرہ نہیں دیا، نہ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، عورت مسلسل آزاد میں تکلیف میں ہے ہر حیثیت سے۔ تو قاضی شریعت کو یہاں حاصل ہے کہ جب اس کی تحقیق ہو جائے 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، تو تحقیق ہو جانے کے بعد جب عورت دوبارہ آئے تو اس کے نکاح کی جو بندھن ہے شوہر کے ساتھ، اس بندھن کو کھول کر اس کو الگ کر دے، اس کو الگ کر دے۔ اسی کا نام فسخ ہے، اور اس کو فسخ کا حق ہے قاضی شریعت کو حاصل ہے۔ جب قاضی شریعت فسخ کر دے گا تو عورت اب عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے نکاح کرے۔ تو فسخ نکاح کا قاضی شریعت کو حاصل ہے اور طلاق کا شوہر کو حاصل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے جواب سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ کی زبان میں آسان کر کے میں بتا دوں کہ حضور نے فرمایا کہ عورت پر ظلم کیا جاتا ہو یا عورت کا شوہر غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ زندہ ہے کہ مردہ، اور غیر بات ہے کہ ایسی حالت میں اس سے نہ نفقہ کا، خرچہ کا، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہو، عورت جوان ہے، تو ایسی صورت میں وہ قاضی کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کرے گی اور قاضی اس بات کی تحقیق کرے گا، سچائی معلوم کرے گا۔ سچائی معلوم ہونے کے بعد قاضی کو یہ پاور ہے، شریعت نے دیا ہے کہ قاضی اپنے قلم سے اس بندھن کو کاٹ دے گا، توڑ دے گا اور اسے آزاد کر دے گا۔ یہ جواب کا خلاصہ تھا جو آپ نے سوال فرمایا۔ سوال کا سلسلہ آگے ہے، جن پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں اور وہ سنن غیر موقعہ و نوافل وغیرہ پڑھے اور قضا بھی ادا کرے تو کیا حکم ہے؟ جن پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں اور وہ سنن غیر موقعہ و نوافل وغیرہ پڑھے اور قضا بھی ادا کرے تو کیا حکم ہے؟ جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اس پر فرض ہے کہ پہلے قضا نمازوں کو پڑھ لے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پڑھ لے۔ جب وہ قضا نمازوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اللہ کے دن سے توفیق دے، نفل نمازیں تہجد ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التسبیح ہے وغیرہ، یہ پڑھ صلاۃ التسبیح یا نفل نمازیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک نفل کا ثواب کا کام ہے، اور جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں یہ ہمارے ذمے اللہ کا قرض ہے۔ اللہ کا قرض باقی رکھ کر کوئی اللہ کے راستے میں نفل کام کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے لازم یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے فرض نمازیں جلد سے جلد اور واجب نمازیں جلد سے جلد پڑھا کریں۔ اس کے مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے ذمہ کسی کا 10,000 روپے قرض ہے، 10,000 روپے کسی کے ذمہ قرض ہے، اور اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے تو وہ اس غریب کو صدقہ کر رہا ہے، اس کو صدقہ کر رہا ہے، اس کو صدقہ کر رہا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے ایک بھلا کام ہے، ثواب ملنا چاہیے۔
لیکن کیا صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے جو 10,000 روپے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں گے؟ نہیں. اور تو صدقہ کرنے کی وجہ سے قرض کو معاف کر دے گا کہ چلو تم نے صدقہ بہت کر دیا اس لیے ہم معاف کر دیتے ہیں، کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. وہ تو کہے گا کہ ہمارے 10,000 روپے لیے ہیں وہ تم ادا کرو بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ کا قرضہ نمازیں فرض واجب ذکر ہیں اور نفل نمازیں آپ ادا کریں تو اللہ اس نفل کو قبول نہیں کرے گا. پہلے فرض ادا کرو اس کے بعد اللہ آپ کا نفل قبول کرے گا. سبحان اللہ. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ پروگرام بڑا سادہ چل رہا ہے. اصل میں چٹنی کھاتے کھاتے اتنے خراب ذائقے کے ہو گئے ہیں کہ ان کو اچھا پھل اچھا نہیں لگتا ہے. ذائقہ بگڑ گیا ہے نا ان کا. بھر کیمپ جو جاتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ٹہل مل کے ہاتھ پاؤں درست کر کے پھر دوبارہ آئیے اور اس کا آمد پروگرام کو سماعت کیجیے جو آپ کی زندگی کے لیے روشنی پیدا کر رہا ہے. مولانا فرمائیے سوال کا اگلا حصہ. جن عورتوں کو قرأت درست نہیں ہے تو کیا وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز ادا کرے گی؟ اور کیا اس کی وجہ سے شوہر کو جماعت مستحب کا چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ جو اپنی بیوی کو نماز پڑھائے گھر میں کیونکہ اس کی بیوی قرأت کرنا نہیں جانتی تو اب اپنا شوہر امام بن جائے اور بیوی کو نماز پڑھائے گھر میں، اس کی وجہ سے مسجد میں نہ جائے جماعت پڑھنے، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اس عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ وہ اپنے شوہر سے اپنے بیٹوں سے سیکھے اور سیکھ کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. اور جب تک نہیں ہو پاتا ہے اگر شوہر گھر میں جماعت قائم کرتا ہے تو جماعت میں وہ شریک ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. سامعین کرام، میں ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر مسلمان کو جس کی ضرورت ہے. دھیان سے سنیے گا. ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا جواب ہر مسلمان کو چاہیے کیونکہ ہر ایک لوگ اس ماحول سے منزل سے گزر رہے ہیں. سوال یہ ہے، موبائل اسکرین پر قرآن کریم بغیر وضو و غسل کے چھونا کیسا ہے؟ اب تو اسکرین والا موبائل سبھی لوگ رکھنے لگے. سادہ موبائل تو سادہ لوگوں کے نصیب میں چلا گیا. اب زمانہ رنگین آ گیا، سارے لوگ رنگین ہو گئے. تو موبائل اسکرین والا لوگ رکھتے ہیں، اس میں قرآن شریف ہوتا ہے. تو جس انسان پر غسل فرض ہے، نہانا فرض ہے، وہ انسان اس موبائل کو چھو سکتا ہے نہیں جس کی اسکرین پر قرآن ہے؟ بغیر وضو بنائے اس کو چھو سکتا ہے کہ نہیں جس اسکرین پہ قرآن ہے؟ بولیے یہ آپ سب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس مسئلہ پر جاننا سب کی ضرورت ہے نا؟ تو سیکھ لیجیے، جواب سماعت فرمائیے. قرآن پاک موبائل کی میموری میں محفوظ ہو تو بہتر یہی ہے کہ باوضو تلاوت کریں. وضو کر لیں پھر بٹن آن کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے وضو باقی نہ رہے تو بھی موبائل کی اسکرین پر قرآن پاک کے حروف دیکھ کر تلاوت کرنا جائز و درست ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ قرآن پاک کو چھونا نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کے حروف نقش کی شکل میں میموری میں محفوظ ہوتے ہیں، وہیں سے وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں. یہ قرآن کو چھونا نہیں ہے. قرآن کو نیچے بہت نیچے محفوظ ہے، صرف ہم کو دیکھنے میں اوپر لگتا ہے. اس کے اوپر ایک موٹے طرح کا شیشہ لگا ہوتا ہے. یہ شیشے کو چھونا ہے، قرآن کو نہیں. لہذا بے وضو موبائل سے تلاوت کرنا چاہیے. لیکن تقاضائے ادب یہی ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کرے. یہ اچھا ہے، اس میں ثواب اور برکت ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جواب آپ نے سمجھ لیا ہوگا. حضرت کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے، تقویٰ تو یہی ہے
کہ آپ باوضو ہی رہیں، باوضو اس کو چھوئیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ باوضو رہنا ہی الگ فضیلت ہے، لیکن رہ گیا جائز اور ناجائز کا معاملہ تو آپ قرآن شریف نہیں چھو رہے ہیں۔ موبائل کی اسکرین پر جو قرآنی تحریر یا حروف آپ کو نظر آتے ہیں اور اس پر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے تو قرآن چھونا کر نہیں کہا جائے گا اس کو، یہ قرآن کا چھونا نہیں ہے، لہذا جائز ہے، آپ چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو رہیں۔ سوال کا اگلا حصہ ہے مسلمان مرد و عورت کو کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے اور کتنا واجب ہے؟ کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے اور کتنا علم دین سیکھنا واجب ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ تو اس سے پہلے سوال آیا تھا، میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ جو باتیں فرض ہیں ان کو سیکھنا فرض اور جو باتیں واجب ہیں ان کو سیکھنا واجب۔ مثلا 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں اور نماز کیسے صحیح ہوگی، ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ شرائط اور احکام ہیں اور کچھ سنن ہیں، کچھ واجبات ہیں وغیرہ۔ تو نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، ان سب کے مجموعے سے نماز پوری ہوتی ہے۔ تو نماز کے فرائض کو سیکھنا فرض ہے تاکہ نماز فرض صحیح ادا ہو، واجبات کو سیکھنا واجب ہے تاکہ نماز کا واجب بھی ادا ہو جائے، اور نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو سیکھنا سنت ہے تاکہ نماز اپنے سنن کے ساتھ۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ جب آدمی مالدار ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ، اس سے پہلے اس پر اوپر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے تاکہ وہ صحیح زکوٰۃ ادا کرے۔ کاشتکار ہے تو مالی امور میں اس کو عشر کے مسائل سیکھنا فرض ہے تاکہ وہ صحیح طور پر عشر ادا کرے۔ اسی طرح سے جب عورت کو حیض آنے کا وقت قریب آ جائے، بالغہ ہو جائے، تو اس کے اوپر نماز اور بالغہ کے تمام احکام سیکھ لینا فرض ہے تاکہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے اور حرام کاموں سے بچے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال کو ہم بہت جلدی آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو نعت و ترغیب کا بھی انتظار ہے، تو آپ کے جذبات کا، احساسات کا خیال کرتے ہوئے ہم سوالات کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا حساس اور چھوٹا ہوا سوال، وقت کا بڑا حساس سوال ہے جس کا جواب سمجھنا ہر ایک آدمی پر ضروری ہے، یہ بھی بڑا حساس سوال ہے۔ دیکھیے یہ سوال ہے کہ ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھیے آپ لوگ۔ سوال آ گیا۔ دیکھیں موجودہ حالات میں نیپال کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی ادائیگی ضروری ہے یا نہیں؟ موجودہ حالات میں نیپال کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی ادائیگی ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا، نیپال ہو یا اس طرح کے دوسرے ملک جیسے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، روس وغیرہ، ان سب ممالک کا حکم تحقیق کے بعد اب یہ جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام ممالک میں جمعے کی نماز ادا کرنا صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جواب تو گئے ہم لوگ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ہم نے کوئی 14-15 سال پہلے 17 سال پہلے ہم نے کوئی 17 سال پہلے یہ مسائل بار بار آتے تھے تو ہم نے علماء سنت کو بلا کر کے، بڑے بڑے علماء سنت کو
پورے ہندوستان بلا کر کے ایک سیمینار کاٹتے رہے اور مختلف حیثیتوں سے اس پر باتیں ہوتی رہی اور مختلف کے مذاہب کا جائزہ بھی لیا گیا اور بہت کچھ جائزہ لینے کے بعد اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ نیپال میں اور برطانیہ میں، اسکاٹ لینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اور اس جیسے ملکوں میں بھی جمعہ قائم کرنا جائز ہے اور جمعہ پڑھنے سے جمعہ صحیح و درست ہے، وہاں الگ سے دعا پڑھنے کی عادت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح سے سوال کا جواب۔ ہاں، علماء کرام اگر احتیاطی طور پر طرح طرح دعا پڑھ لیں کہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، پڑھ سکتے سبحان واجب اللہ، نہیں ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے ہے جو جماعت کے ساتھ رہیں، عوام کے ساتھ رہیں، طرح طرح احتیاطی طور پر جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھیں ٹھیک اور جو نہیں پڑھیں تو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ جمعہ صحیح ہے، اب تک اس میں کوئی حرج کوئی مذاکرہ نہیں۔ سامعین کرام، آپ نے جواب سماعت فرمایا، میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں اور اس کو ذرا کھول کے بتا دوں آپ کو۔ حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ آپ جمعہ کی نماز جو پڑھتے ہیں تو آپ کی جمعہ کی نماز صحیح ہے، الگ سے اب ظہر کی جماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ علماء اگر اپنی الگ سے پڑھیں اکیلی تو وہ پڑھ سکتے ہیں اکیلے، جماعت وغیرہ بتا رہا اس میں شہر اور دیہات کا کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ یہ مطلب بات ہوئی کہ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ علماء اگر چاہیں تو اکیلے وہ ظہر پڑھ لینا چاہیں پڑھ لیں، ضروری رسوں پر بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت سے میں چاہوں گا کہ ایک بات کی اور وضاحت فرما دی جائے، ہو سکتا ہے سامعین کے ذہن میں ایک اس طرح آتا ہوگا کہ یہ حکم شہروں کے لیے ہے یا دیہاتوں کے لیے بھی ہے، تو اس حوالے سے ارشاد کرنا۔ جہاں جمعہ صحیح ہے جن جگہوں پر انہی جگہوں کے لیے یہ ہوتی ہے، مثلا ہندوستان وغیرہ جو ممالک ہیں ان میں جہاں جہاں جمعہ صحیح ہے وہاں وہاں نیپال میں بھی جمعہ صحیح ہے۔ ماشاء اللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے جو جس کی ضرورت ہے آپ سب کو، یہ آخری سوال ہوگا، یہ آخری سوال ہوگا، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ بغیر اچھا یہ سوال نہیں، آخری سے پہلے ایک اور لے لیجیے۔ 1 2 3 تم کو طلاق دے دیا، 1 2 3 تم کو طلاق دے دیا۔ سوال کرنے کا مقصد شاید کہ یہ ہو سکتا ہے سائل کا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، 1 2 3 تعدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی 1 2 3 لوگ بولتے ہیں، 1 2 3 میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے اور تعدد کے لیے بھی ہوتا ہے گنتی کے اعتبار سے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا شوہر نے 1 2 3 تم کو طلاق دے دیا، تو اس سے کتنی طلاق واقع ہو؟ اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا، عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا 1 2 3 تو تینوں طلاق کر دو، اور ایسے مجھ سے مانگو سے کہا 1 2 3 طلاق دے دیا، تو اس میں مجھ سے نیت معلوم کی جائے گی 1 2 3 جو نیت کیا ہے، طلاق بتائے تو طلاق واقع ہوگی، اور بتائے صرف نفاذ کا آغاز کرنے کے لیے میں نے کہا ہے تو یہ طلاق پڑے گی۔ ماشاء اللہ، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک کنفرم اور محکم متعین کو نہیں پتا جاتا۔ کبھی کوئی شوہر ایسی نادانی کرتا ہے تو بیدام وقت مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اسے پڑھائے، اسے تنقید سوالات کرے، اس پر غور کرے، غور کرنے کے بعد اس کا جواب دے،
جو مانی جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اس بات کو اچھی طرح میں واضح کر دوں کہ آپ جس ہستی کی زبانی جواب سماعت کر رہے ہیں، ان کی وہ شان ہے، ان کی وہ ہستی ہے کہ آج ان کا فتویٰ پورے بر صغیر میں سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دلیل میں بول سکتے ہیں، جیسے کہ دلیل میں کسی کتاب کا نام آپ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں ہے، تو آپ اسی طرح دلیل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان مسائل کو ہم نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے سے سنا ہے، سبحان اللہ۔ سند بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسی عظیم ہستی کا سامنا ہے آپ کے ساتھ، اور ان کی زبانی آپ کا سوال بنا کر فرما رہے ہیں۔ ایک سوال بڑا آسان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام صاحب کے سنیے نا، رسول پڑھے دکھائے نا مجھ کو، تو کیا نماز ہوتی ہے نہیں؟ بڑا میری طرف تو دکھائیے مجھے، نہیں آ رہا ہے، تو سوال اس مضمون کا نہیں تھا تھوڑا سا پیچھے کہ لوگ کیا سمجھیں کہ اختلاف میں معروف کیا اور مجبور کیا نماز ہو جائے گی، مگر جو تجویز کا طریقہ ہے اس کی رعایت کی۔ اب لیجیے سامعین کرام، یہ فن قلم کا مسئلہ ہے۔ معروف پڑھنا اچھا ہے، مجبور پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی اگر تجویز اس کی ہے، ہو جائے گی نماز۔ تو اس مضمون میں کرنے کا سوال نہیں تھا۔ جنم دن منانے کے بارے میں کیا سوال ہے؟ سوال اچھا، دیکھیے ایک سوال اور آ گیا۔ سینیٹائزر میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے تو اس کا استعمال کیسا؟ جب تک کورونا کے حالات پائے جاتے ہیں کورونا وائرس کے، تو اس سے حفاظت کے لیے علاج کے طور پر آنکھ میں لگانے کی اجازت بہت پہلے ہمارے علماء سنت تھی، یعنی 1993 میں یہ فیصلہ کیا تھا اجتماعی طور پر، تقریباً کثیر علماء سنت تھی کہ علاج کی غرض سے الکحل آمیز دواؤں کا استعمال کرنا ہے۔ جب علاج کی غرض سے الکحل آمیز دواؤں کو پینا اور کھانا جائز ہے تو علاج کی غرض سے صرف لگا لینا یہ بھی جائز نہیں۔ تو جب تک کورونا وائرس کے پھیلاؤ وغیرہ کے حالات پائے جا رہے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے علاج کی غرض سے سینیٹائزر لگا سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی غرض نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آخری سوال اپنے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہ برتھڈے منانے کا مطلب ہوا جنم دن منانا۔ کسی کا بیٹا پیدا ہوا 1 اپریل کو، تو اگلا سال جو 1 اپریل آئے گا تو اس دن کو منانا اور مخصوص طریقے سے اسی 1 اپریل کو، پھر اگلا سال 1 اپریل کو وہ جنم دن منانا مخصوص طریقے سے۔ کیک وغیرہ بھی شاید کاٹتے ہیں، اس میں کیک وغیرہ بھی کاٹا جاتا ہے، مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے شریعت مطالعہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اسلامی طریقے کے مطابق جنم دن منانا جائز ہے۔ ایک دن جنم دن منانے کی اجازت بلکہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک الگ شکل میں دیا ہے۔ الگ شکل کا مطلب یہ ہے کہ نام جنم دن کا نہیں ہے، نام ہے عقیقہ کا، کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس نعمت کے شکریہ میں 7ویں دن عقیقہ کریں اور اس کے بعد تراش کر کے چاندی سے وضع کر کے چاندی کو غربہ مقام میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جنم دن ہے، یہ ایک اصل ہے اسلامی جنم دن۔ اسلامی جنم دن منانے کی یہ اصل ہے جو ہمیشہ اللہ سے ثابت ہے۔ اب جب تو ثابت ہے تو یہ سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی جنم دن کیسے منانا چاہیے۔ آپ کا وجود اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب سال پورا ہو تو قرآن خوانی کرائے،
میلاد شریف کرائیں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی ضیافت کریں، شکریہ ادا کریں، دعائیں دیں کریں۔ آخر عقیدہ میں یہی تو ہے نا کہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، عیدوں کو آپ کھانے بنا لیں، اچھی بات ہے، میلاد شریف کریں، اچھی بات ہے۔ ایک مسلمان کے جنم دن منانے کی اسلامی روایت یہ ہو سکتی ہے، دکان کھانی ہو، میلاد شریف ہو، کچھ کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سوال کو اس کا جواب سماعت کیا۔ میں ذرا اور باتیں کر دوں اس کو کہ یہ جو طریقہ ہے کیک کاٹنے کا، اس طریقہ کو ہٹا دیجیے، کیونکہ ہم نے غالب ہے کہ یہ کہیں اور سے لیا گیا ہوا طریقہ ہے، تو اسلامی طریقے سے آپ کریں، جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اسلامی طریقے سے آپ جنم دن منا سکتے ہیں اور وہ تاریخ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ طریقہ اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال آیا ہے، یہ بھی بڑا حساس ہے اور اس سوال پر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کرنا اور کھینی کھانا کیسا ہے؟ تصویر کچھ روزے کی حالت میں کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں گل کرنا یہ ناجائز ہے، اور عام حالات میں روزے کے دن میں گل کرنے سے روزہ فاسد اور بیکار ہوگا، اس لیے گل سے بچیں۔ راجہ ٹوتھ پیسٹ کرنا منجن یہ ناجائز نہیں ہے مگر مکروہ ہے، اس سے بھی بچیں۔ سنت یہ ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں درخت کی شاخ مسواک، درخت کی شاخ مسواک کے طور پر استعمال کریں۔ اب ان علاقوں میں اب تو کھجور کی شاخ بھی ملنے لگی ہے، کہیں کہیں زیتون کی بھی شاخ ملتی ہے، زیتون کی شاخ مل جائے تو سرکار کو زیتون کی مسواک بہت پسند تھی، وہ کھجور کی مسواک سرکار کو بہت پسند تھی، بلکہ سرکار کھجور کی مسواک رکھتے تھے، لوگ جب ملنے کے لیے آتے تو سرکار علیہ السلام کھجور کا مسواک کو رکھنا خوش کیا کرتے تھے۔ تو اور نیم کی مسواک بھی اپنے آپ کو بتائی ہے، تو نیم کی مسواک، کھجور کی مسواک، زیتون کی مسواک یہ آپ صبح شام کریں، پانچوں نماز پڑھ کریں، یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، اس سے روزہ مقبول ہوگا، منجن نہ کریں، اس سے روزہ مقبول ہوگا، گل نہ کریں، اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اچھا چلیے، وقت بڑا کم رہ گیا ہے، قلت وقت دامنگیر ہے، آخر میں ایک سوال لے لیا جائے ورنہ ہم سوال پر بیٹھ رہے بیٹھ چکے ہیں۔ مصنوعی قبر یعنی قبر پہلے سے نہیں ہے اور پھر اس جگہ پر قبر بنا دے اور کسی بزرگ کی طرف نسبت کر دینا کہ یہاں مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں فلاں بزرگ لیتے ہوئے ہیں، تو پھر اس جگہ قبر تیار کر دینا، مزار تیار کر دینا، یہ کیسا ہے؟ جہاں تحقیق سے ثابت ہو کہ پہلے سے کوئی مسلم میت دفن نہیں، کوئی مسلم میت دفن نہیں ہے، نہ عام میت، نہ عالم، نہ ولی، تو وہاں کوئی فرض قبر بنا دی جائے، کہیں امید اللہ کرے یہ جا کر کہ ہم کو خواب میں اس کا اشارہ ملا ہے، یہ بھیجا بات۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی عزیزیہ میں یہ بات آئی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ لعن اللہ من زار قبر بلا مقبول، اللہ کی لعنت اس پر جو ایسی قبر کی
زیارت ہو جائے جس میں کوئی دفن نہیں ہے، لہذا اس سے بچیں، اس سے بچنا واجب ہے۔ عام آدمیوں کا قرض عموماً صحیح نہیں ہوتا اور قرض کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی جاری نہیں کیا جاتا، لہذا اس سے بچا جائے۔ کہیں ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ صاف صاف بتا دیجیے۔ دیکھیے شریعت کا جو مسئلہ ہو تو اس میں کوئی چھپانا نہیں چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جو صحیح بات ہو اس کو بتانا ہے۔ زور سے بولے، زور سے۔ میں کیا نہیں کام کرتا تھا اور آپ سے ملا دیتا ہوں میں ابھی غلام اس کا ہمارے ساتھی رہتا تھا، کبھی کوئی بات نہیں، لیکن مدرسہ کا پیسہ اس کے والد صاحب سے اس لگا، جس کے بنا پر یہاں کہا کہ مطلب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد یہاں کچھ نہیں، اس کے بعد چلا گیا پڑھاتا ہے، وہاں سے سبھی کر کے ہمیں کہا بھی نہیں، ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے، میں شاید آپ کی بات کو میں بول دوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلندر میں میری تصویر میں کشکا لگا ہوا دیکھ کر کے میرے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دیا، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں کہ کب لگایا، کہاں لگایا، کس نے لگایا، یہ اس بات کا مجھے علم بھی نہیں ہے۔ اور وہ تصویر میں دیکھ کر کے فوٹو اس میں کلندر میں میرے پیشانے پہ کشکا لگا تھا، اور اسی کی بنیاد پر میرے اوپر حکم لگانا شروع کر دیا۔ یہی کہنا وہ بھی 2 سال پہلے کا یاد بھی نہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کلندر میں تصویر میں نے دیکھا کہ اس پر کشکا یا جو بھی چیز وہ لگی ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کب لگا، کیسے لگا، کس کا لگا۔ اگر یہ سچے ہیں اور واقعی انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا، نہ کسی سے راضی خوشی کے ساتھ لگوایا، تو ان کا دامن تھا۔ پھر بھی میں اسے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہو، کچھ نہ کچھ تو غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ مسلمانوں کے بڑے مجمع موجود ہیں، توبہ کرنے میں کوئی بھی آگ لگ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہ کہیے کہ یا اللہ میں اپنے چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور خاص طور
कष्टा के मामले से भी तौबा करता हूँ। मैं उसे इस्लाम के खिलाफ मानता हूँ। इस्लाम के खिलाफ मानता हूँ। इस्लाम के खिलाफ मानता हूँ। न मैंने अपने हाथ से लगाया न मुझे मालूम है, फिर भी मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए और तमाम भाई लोग भी माफ फरमाए। ठीक है। हो गया, अब ज़्यादा टाइम हो गया। अब चंद बच्चों की दस्तारबंदी भी होनी है, चंद किताबों की रस्म इजरा भी है। किताबों मेरी बात आप सुन ले, यहाँ तो गुनाही साबित नहीं है, फिर भी हमने गुनाह से तौबा करा। और हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन्ना ज़म्बला, जो गुनाह से तौबा कर ले वो बेगुनाह हो जाता है। इसलिए अब कोई भी इसके ताल्लुक से कोई आवाज़ न उठाए, सब लोग इस फैसले पर राज़ी होते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप हज़रात ने समाप्त फरमाया। अब इस सिलसिला को अब ख़त्म किया जाता है, वरना सिलसिला लंबा हो जाएगा। अपने प्रोग्राम दूसरे भी हैं हमारे साथ। अब कोशिश करिए कि आइंदा कब भी जलसा कीजिए तो इस हजरत को बुलाइए, ताकि जलसों के जरिए वसाइल शरिया की जानकारी भी आपको मिलती चली जाए। सिर्फ जलसा सुन के, तकरीर सुन के आप घर चले जाते हैं। इससे बेहतर है कि हर जलसे में इस तरह के कामिल मुफ्तियान कराम को लाया करें, ताकि उनके जरिए दीनी वसाइल काम शरिया की जानकारियाँ होती जाए। अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म किया जाता है। चंद किताबों का रस्म इजरा भी है। मुसन्निफीन बड़ी हक़ीक़त से किताब तैयार करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना भी ज़रूरी है। लिहाजा आज बड़ी अजीम हस्ती हमारी महफिल में मौजूद है, उनके हाथों किताबों का रस्म इजरा। ये आईने जमहूरिया नेपाल है, बराए निसाब दिए और उसके मसावी कोर्सेज। जो बात वो अपने साथ करते हैं, बाकी की बातें अलग होती हैं। हम यहाँ पंचायत करने से नहीं आए। ये किताब है आईने जमहूरिया नेपाल 2015 की और तर्जुमा व तदबीर बज़बान उर्दू मौलाना मिराज अहमद सिपाही, मौदरी नेपाल मौलाना गुलाम अब्दुल्ला सिपाही, सल्लाई नेपाल। मालूमात के लिए किताब ठीक है और इसको इस नंबर से जारी किया जाता है। उधर आवाम में नहीं दीजिए। आदाब तिलावत कुरान, मुसन्निफ कारी मोहम्मद नसीम अहमद कादरी। माशाअल्लाह ये अच्छी किताब है और तिलावत कुरान, आदाब तिलावत कुरान, तजवीज़ कुरान, इन सब की मालूमात हासिल करना जरूरी है। ये किताब इस नंबर से जारी की है। आप हज़रात तस्वीर रखें, फिर तकरीरी प्रोग्राम चलेगा, नात खाती भी होगी, तकरीरी प्रोग्राम भी चलेगा। आप हज़रात ये किताब है तो जाकर फिर दोबारा ये किताब भी मसावी कोदा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नसीम अहमद कादरी की है। मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन नाम अच्छा है तो अच्छा ही होना चाहिए। दूसरी किताब उन्हीं की है, ये दोनों किताबें यहाँ से जारी की जाती हैं।
सब खड़े हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा? लीजिए यहाँ पे जो भी किताब ये हम जा रहे हैं हर तरफ कि मैंने कोई किताब पहले से पढ़ी नहीं है और इस वक्त मेरे पास आ रही है, नाम अच्छा है, उससे मुझे आपका पैसे यहाँ से जारी करता हूँ। नातिया मजमुआ है कहानी नतीजे फिर खाली कुरान रसूल नहीं जजादी रजा नवरात कचूर सीतामढ़ी बिहार, इसको भी यहाँ से जारी किया जाता है। गजाली कायदा ये कायू कलाम रसूल नहीं गजाली ने मुरतब किया है, इसे भी जारी किया जाता है। गजाली कायदा 102 ये भी उन्हीं का मुरतब करता है, इसे भी जारी किया जाता है। मुख्तारों के रात फखरू कोला कायू कलाम रसूल नहीं गजाली इसे भी जारी किया जाता है। फतावा कादरिया वो ये हमारे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रज़ा कादरी उस्ताद पंजाबुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी, इनकी ये किताब है अल-जामिया फिल फतावा कादरिया, मारूफ का फतावा कादरिया, ये किताब भी यहाँ से जारी की जाती है। और कारी साहब यानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रज़ा कादरी उस्ताद पंजाबुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, आज की ही दूसरी किताब है कादरी डायरी, इसको भी आप लोग देखें जारी की गई है। अच्छा, काजी साहब की तीसरी किताब है आईने शूरू आजी, काजी साहब से हमारी मुराद है वही हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा कादरी उस्ताद पंजाबुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी, इसे भी जारी किया जाता है। ये हिंदी ज़बान में एक किताब है मुफ्ती मोहम्मद का, ये भी वही मुफ्ती मोहम्मद रज़ा कादरी है और नाम के नाम का है सूफीवाद आतंकवाद का अंतकर्ता तथा बौद्धिक अगर उग्रवाद को चुनौती देता है। ये हिंदी ज़बान की किताब है, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तस्नीफ हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा कादरी उस्ताद पंजाबुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, बड़ा काम किया हमारे सारे और अल्लाह मुबारक फरमाए, इनके नामों को खूब बरकत अता फरमाए। अरे अभी और किताब में खाली करते एक दर्जन किताब में क्या करते हैं माशाअल्लाह। ये वही खाली की दूसरी किताब है शरह अल-अक़ीदा और तालिब को आज़ाद की, ये आलिम के लिए है। और फिर वही किताब है जिसका भी अब दस्तार बंदी का सिलसिला किया जा रहा है। दस्तार आलमियत से बच्चों को नवाजा जाएगा, दस्तार वाले बंदे आएगा सामने आ जा।